بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم درسی کتاب میں نہ چیپٹر پڑھیں گے۔ یہ ہے آپ کی درسی کتاب جس میں ہے پیج نمبر 34 35۔ چیپٹر کا نام ہے محنت میں عظمت۔ یہ آپ کا ڈکٹیشن کا چیپٹر ہے۔ یہ میں ریڈنگ کروں گی، آپ سنیں گے اور میرے ساتھ ساتھ سب لوگ ریڈنگ کریں گے۔ موچی کرمو اپنے کام میں بہت ماہر تھا۔ پرانے جوتوں کی مرمت اتنی صفائی سے کرتا تھا کہ وہ بالکل نئے معلوم ہوتے تھے۔ اکثر اس کے پاس ایسے پھٹے پرانے جوتے آتے تھے جن کی سلائی کمزور ہوتی تھی اور تھوڑے دنوں کے استعمال کے بعد ہی ادھڑ جاتی۔ وہ ان جوتوں کی اتنی مضبوط سلائی سے جوڑتا کہ وہ پہلے سے بھی زیادہ پائیدار اور مضبوط ہو جاتے۔ محلے کے تمام لوگ اپنے جوتوں کی مرمت کرمو کے علاوہ کسی اور موچی سے نہیں کراتے تھے۔ آج کرمو کے پاس بہت بھیڑ تھی، لیکن یہ بھیڑ اس کے کام کی وجہ سے نہیں تھی بلکہ اس وجہ سے تھی کہ اس کا بیٹا ناصر میٹرک کے سالانہ امتحان میں اول آیا تھا۔ لوگ بڑی تعداد میں اس کے پاس مبارکباد دینے کے لیے آ رہے تھے۔ وہ خوشی سے پھولا نہیں سما رہا تھا، ہر آنے والے کو اپنے ہاتھ سے مٹھائی بھی کھلا رہا تھا۔ دوسری طرف ناصر کے اسکول میں جشن کا سماں تھا۔ ناصر کو اس کے دوستوں نے گھیرا ہوا تھا۔ اس کے اسکول کے ہیڈ ماسٹر کا چہرہ خوشی سے تمتما رہا تھا۔ بات ہی ایسی تھی، آج پورے شہر میں ان کے اسکول کے چرچے ہو رہے تھے۔ اس پورے پیراگراف میں کیا بتایا جا رہا ہے کہ محنت میں عظمت ہمارے چیپٹر کا نام ہے۔ جو بھی محنت کرتا ہے اللہ تعالیٰ اسے اس کا صلہ عطا فرماتا ہے۔ محنت کرنے والا اللہ کا دوست ہوتا ہے۔ بہترین لقمہ وہی ہے جو اپنی محنت سے حاصل کیا گیا ہو۔ اس چیپٹر میں یہی بتایا جا رہا ہے کہ موچی کرمو جو تھا وہ اپنے کام میں بہت ماہر تھا، اور وہ موچی تھا تو جوتوں کی مرمت بھی اتنی مضبوط کرتا تھا کہ وہ پہلے سے زیادہ اور پائیدار ہو جاتے تھے۔ محلے کے تمام لوگ اس کے پاس جوتوں کی سلائی کروانے کے لیے آتے تھے۔ ایک دن کرمو کے پاس بہت ہجوم تھا کیونکہ اس کا بیٹا ناصر میٹرک کے سالانہ امتحان میں اول آیا تھا۔ سب لوگ اسے مبارکباد دینے کے لیے آ رہے تھے اور مٹھائی بھی لا رہے تھے۔ اس کے علاوہ ناصر کے اسکول میں بھی جشن کا سماں تھا کیونکہ ناصر کے دوستوں نے اس کو گھیرا ہوا تھا اور اس کو مبارکباد دے رہے تھے سب، اور اسکول کے ہیڈ ماسٹر صاحب بھی بہت خوش تھے کیونکہ ان کا اسکول جو تھا وہ بہت زیادہ مشہور ہو گیا تھا پورے شہر میں۔ اس کے بعد دیکھیے، ناصر کے ہم جماعتوں میں سبھی خوش تھے سوائے منصور کے۔ منصور شہر کے مشہور رئیس نوازش کا اکلوتا بیٹا تھا۔ پڑھائی میں تو وہ اتنا اچھا نہیں تھا، البتہ اپنے امیر باپ کی دولت کے بل پر اپنے ہم جماعتوں پر خوب روب جمایا کرتا تھا اور ناصر کو موچی کا بیٹا کہہ کر چڑھاتا تھا۔ لیکن آج ناصر نے جو کارنامہ سر انجام دیا تھا اس کے سامنے منصور کی ساری اکڑ خاک میں مل گئی تھی۔ وہ سب سے الگ تھلگ ایک کونے میں بیٹھا تھا۔ اسے رہ رہ کر اس بات پر غصہ آ رہا تھا کہ سلیم، عبداللہ اور طارق جو روزانہ اس کے آگے پیچھے گھومتے تھے آج ناصر کے گرد گھیرا ڈالے کھڑے تھے۔ اچانک سلیم کی نظر منصور پر پڑی۔ وہ اس کے پاس آیا اور اس سے پوچھا، تم کیوں سب سے الگ بیٹھے ہو؟ لگتا ہے تم نے ناصر کو مبارکباد نہیں دی۔ اول آیا ہے تو کیا ہوا، ہے تو موچی کا بیٹا، منصور نے حقارت سے جواب دیا۔ اس پیراگراف میں کیا بتایا جا رہا ہے کہ ناصر کے اسکول میں سبھی خوش تھے سوائے منصور کے، کیونکہ منصور جو تھا وہ شہر کے ایک مشہور مالدار گھرانے کا اکلوتا بیٹا تھا۔ پڑھنے لکھنے میں وہ اتنا اچھا نہیں تھا، لیکن اس کے باپ کے پاس بہت زیادہ دولت تھی تو وہ اسی دولت کی وجہ سے سب کے اوپر روب جمایا کرتا تھا اور ناصر کو موچی کا بیٹا کہہ کر چڑھاتا تھا۔ لیکن ناصر نے آج جو یہ کارنامہ سر انجام دیا تھا اس کی وجہ سے منصور کی ساری اکڑ خاک میں مل گئی تھی۔ وہ سب سے اکیلا ایک کونے میں بیٹھا ہوا تھا کیونکہ سب ناصر کے پاس جمع تھے۔ اچانک اس کے ایک دوست سلیم کی نظر اس پر پڑی تو اس نے پوچھا کہ تم نے ناصر کو مبارکباد نہیں دی، لیکن اس نے بدتمیزی سے جواب دیا کہ نہیں، اور اگر وہ اول آیا ہے اسکول میں یا پورے شہر میں تو کیا ہوا، ہے تو موچی کا بیٹا۔ اس کے بعد آپ نیکسٹ پیج کے اوپر دیکھیے، پیج نمبر 35۔ سلیم نے کہا، مگر یہ بھی تو دیکھو کہ آج اسی بیٹے کی وجہ سے پورے شہر میں ہمارے اسکول کی دھوم مچی ہے۔ منصور نے جواب دیا، تو کیا ہوا، اس طرح وہ ہمارے جیسا عزت دار ہو جائے گا کیا؟
اتفاق سے یہ گفتگو ہیڈ ماسٹر صاحب نے بھی برآمدے سے گزرتے ہوئے سن لی۔ وہ سارا معاملہ سمجھ گئے۔ انہوں نے منصور کو تو کچھ نہیں کہا، لیکن کلاس میں داخل ہو کر اعلان کر دیا کہ ناصر کے اول آنے کی خوشی میں اگلے ہفتے اسکول میں ایک تقریب ہوگی، جس میں محکمہ تعلیم کے افسران اور شہر کے معزز افراد بھی شریک ہوں گے۔ تقریب میں منصور کے والد نوازش علی کو بھی مدعو کیا گیا۔ محکمے کے اعلیٰ افسران نے ناصر کو اسٹیج پر بلا کر خوب شاباش دی۔ تھوڑی دیر بعد منصور کے والد کو بھی اسٹیج پر بلایا گیا۔ انہوں نے اپنی مختصر تقریر میں ناصر کی خوب تعریف کی اور یہاں تک کہہ دیا، کاش میرا بیٹا بھی ناصر کی طرح ذہین ہوتا۔ یہ بات منصور کو بہت ناگوار گزری۔ گھر جا کر اس نے اپنے والد سے شکایت کی، آپ نے محفل میں ایک موچی کے بیٹے سے کمتر قرار دے کر سب کے سامنے مجھے شرمندہ کر دیا۔ اس پیراگراف میں کیا بتایا جا رہا ہے کہ سلیم نے منصور کو سمجھانے کی بہت کوشش کی، اور یہ تمام گفتگو جو ان دونوں کے درمیان ہو رہی تھی وہ ہیڈ ماسٹر صاحب نے بھی سن لی۔ وہ سب سمجھ گئے اور انہوں نے منصور کو کچھ نہیں کہا اور اسکول میں اعلان کروا دیا کہ اگلے ہفتے اسکول میں ایک تقریب ہوگی، جس میں محکمہ تعلیم کے افسران اور کچھ شہر کے عزت دار لوگ جو ہوں گے وہ شامل ہوں گے۔ تقریب میں منصور کے والد نوازش علی کو بھی بلایا گیا تھا۔ سب لوگوں نے ناصر کی بہت تعریف کی۔ منصور کے والد نے بھی اپنی تقریر میں ناصر کی تعریف کی اور کہا کہ کاش میرا بیٹا بھی ناصر کی طرح ذہین ہوتا۔ یہ بات منصور کو بہت ناگوار بھی گزری، بری لگی، اور اس نے اپنے والد سے شکایت بھی کی۔ اگلے پیراگراف میں کیا بتایا جا رہا ہے؟ شرمندہ تو تم نے مجھے کیا ہے، انہوں نے جواب دیا۔ مجھے معلوم ہوا ہے کہ تم ناصر کو موچی کا بیٹا کہہ کر چڑھاتے ہو۔ تم سمجھتے ہو کہ جوتے مرمت کرنا کوئی گھٹیا کام ہے۔ کیا تم نہیں جانتے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنا ہر کام، یہاں تک کہ جوتے بھی، اپنے ہاتھوں سے مرمت کیا کرتے تھے؟ کیا اس کے باوجود کوئی مسلمان اس کام کو حقیر سمجھ سکتا ہے؟ منصور یہ سن کر کانپ اٹھا، اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اس نے اپنی باپ سے معافی مانگی اور وعدہ کیا کہ وہ اپنی غلطی کی تلافی ضرور کرے گا۔ اگلے دن اسکول میں سب اس وقت حیران رہ گئے جب منصور آتے ہی ناصر سے لپٹ گیا، اسے مبارکباد دی اور اپنے پہلے والے رویے پر ندامت کا اظہار کیا۔ ناصر نے کھلے دل سے اسے معاف کر دیا۔ بعد میں دونوں ایک دوسرے کے اچھے دوست بن گئے۔ اس پیراگراف میں کیا بتا رہے ہیں کہ اس نے اپنے والد سے شکایت کی کہ آپ نے موچی کے بیٹے سے مجھے کمتر قرار دے کر شرمندہ کر دیا ہے۔ پھر انہوں نے ناصر کو سمجھایا، منصور کو سمجھایا کہ جوتے مرمت کرنا کوئی برا کام نہیں ہے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنا ہر کام اپنے ہاتھوں سے کرتے تھے، اپنے جوتے بھی مرمت کر لیا کرتے تھے۔ یہ باتیں سن کر منصور نے معافی مانگی اور اس کی آنکھوں میں آنسو بھی آ گئے، اور اس نے وعدہ کیا کہ وہ آئندہ ایسی کوئی حرکت نہیں کرے گا، اور اس نے اپنی غلطی کی تلافی بھی کری۔ اگلے دن منصور نے سب کو حیران کر دیا کیونکہ وہ اپنے رویے پر بہت شرمندہ تھا۔ ناصر سے لپٹ کر اس نے اس کو مبارکباد دی اور بعد میں دونوں بہت اچھے دوست بن گئے۔ امید کرتی ہوں آپ کو یہ چیپٹر بہت اچھا سمجھ آ گیا ہوگا۔ اب یہ آپ کے ہیں مشکل الفاظ، جس میں نمبر 1 ہے ماہر، نمبر 2 بھیڑ، پائیدار، نمبر 4 کمزور، نمبر 5 اکڑ خاک، نمبر 6 روب، اس کے بعد ہے مدعو، الگ تھلگ، حقارت، گفتگو، محکمہ تعلیم، ناگوار، غلطی کی تلافی۔ یہ آپ کے مشکل الفاظ ہیں۔ آپ ان مشکل الفاظ کو 5 مرتبہ کاپی میں لکھیں گے اپنے، اور پہلا پیراگراف بھی کاپی میں لکھیں گے۔ یہ آپ کا ڈکٹیشن کا چیپٹر ہے۔ اپنا سب خیال رکھیں گے۔ اللہ حافظ۔